نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے دروس تصوف کا سلسلہ پھر جاری ہو رہا ہے۔ آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک عرس مجددین کے نام سے موسوم ہے۔ عربی کا ایک قانون ہے، اس میں واحد، تثنیہ اور جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ باقی تو آپ دیکھتے ہیں واحد جمع پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ صرف دو کو کہتے ہیں، جمع تین کو یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اگر ایک کا ذکر ہوتا تو ہم کہتے یہ عرس مجدد ہے، دو کا ہوتا تو ہم کہتے یہ عرس مجددین ہے، اور تین کا ہوتا یا تین سے زیادہ کا تو پھر ہوتا عرس مجددین۔ آپ کہتے ہیں نا رفع یدین، یعنی دو ہاتھوں کو اٹھانا، رفع یدین کئی ہاتھوں کو اٹھانا۔ ایک پیر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ عربی سے واقف نہیں ہے، تو وہ اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کے لاکھوں مریدین تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضور والا بات یہ ہے، بڑی بڑی خانقاہیں اور آستانے آپ سے وابستہ ہیں، آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں لاکھوں ہمارے بزرگوں کے مریدین تھے، ادھر سے آپ بولتے لاکھوں، ادھر کہتے مریدین تھے، لاکھوں دو تھے، معنی کیا بنتا ہے؟ لاکھوں دو تھے۔ جیسا کہ کئی لوگ نا انشاءاللہ کو ان اور شاہ کو ملا کے کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ پہلے ان علیحدہ ہے، شاہ علیحدہ ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاء کا معنی تو لکھنا پڑھنا ہوتا ہے،
تو یہ نہیں معنی اور مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ایسے خواہ گرامر میں زور دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ عشق کی بات کریں، یہ لفظی معاملات کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ہم تو چھوڑ دیں، لیکن آپ کے لیے مسئلہ یہ بنے گا جہاں آپ لاکھوں مریدین کہیں گے، اہل علم میں یہ پتہ چل جائے گا، جس کو جمع اور تثنیہ صیغے کا پتہ نہیں ہے اس کو اور کیا پتہ ہوگا۔ توجہ نہیں ہے فرمائی آپ۔ یعنی کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی اور مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ مثلا ہماری محافل میں ایک نعرہ لگتا ہے سیدی و مرشدی، ہم جواب میں کہتے ہیں یا نبی یا نبی۔ اب ہمارے اکثر جو پنجابی بولنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مرشد آ رہے ہیں۔ مرشد کا معنی مرید ہے، مرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور مرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت لینے والا۔ آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارا ہدایت لینے والا آ رہا ہے، جبکہ دینے والا آ رہا ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ تو مرشد لفظ ہے، مرشد نہیں ہے۔ اگر کسی نے لا علمی میں کہہ دیا مرشد تو اس نعرے میں وہ توبہ کرے۔ اگر جان بوجھ کے یا مرشد کہتے آگے یا نبی تو وہ پھر فارغ ہو جاتا ہے ہر طرف سے۔ لہذا یہ الفاظ انسان کو جوڑتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں، مروڑتے بھی ہیں اور توبہ کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ الفاظ کا ہونا پہلے افضل ہے، اس کو درست کیا جائے۔ منتظر منتظر میں زمین آسمان کا فرق، کیونکہ ایک آنے والا ہے اور ایک انتظار میں بیٹھا ہے۔ آنے والا اور بیٹھنے والا برابر نہیں ہوتا ہے، کوئی توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ منتظر اور منتظر، ملتزم اور ملتزم، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ جو صیغے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا آج کا یہ عرس ہے عرس مجددین، تو جب اتنی تشریح میں نے کر لی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 2 کا نہیں یا 3 کا ہے، یا 3 سے زیادہ بزرگوں کا آج عرس اکٹھے۔ آج ہم جن 3 شخصیات کا ذکر کریں گے ان میں پہلی شخصیت جو ہے وہ حضرت مجدد پاک ہیں۔ دوسری شخصیت جو ہے وہ اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، اور جو تیسری شخصیت ہے وہ حضور قبلہ عالم قطب العالم تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مجدد ہوں تب بھی ہمارے، اعلی حضرت ہوں تب بھی ہمارے، تاجدار گولڑا ہوں تب بھی ہمارے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں جب کوئی میرے ولیوں سے محبت کرے گا، جن سے پیار کرے گا، جن سے رشتہ محبت کو جوڑے گا، عقیدتیں اور محبتوں کو جوڑ کے رکھے گا، اللہ نے فرمایا محبوب ہم آن قریب ان کو ایک ساتھ ملا دیں گے۔ ذکر آج کر رہے ہیں، یہ ذکر بھی ہے، ان سے ملاقات کا بہانہ بھی ہے۔ یہ ذکر بھی ہے، ان سے ملاقات کا بہانہ بھی ہے۔ اور یاد رکھیے مجدد کوئی نیا دین نہیں لاتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں مٹی لگ جائے نا تو آپ ٹشو سے صاف کرتے ہیں تاکہ جو چیز پہلے موجود ہے وہ صاف ستھری ہو جائے۔ تو مجدد کا کام بھی یہی ہوتا ہے، وہ دین میں نئی کوئی چیز داخل نہیں کرتا، جو دین کی چیزوں میں نئی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں ان کو دور کرتا ہے، اس لیے ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور مجدد وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پیکر ہوتا ہے، اور شریعت کی تابعداری کتنا ضروری ہے اس پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، وہ اوریجنل جو ہے وہ فارسی میں ہے۔ اخبار الاخیار کے فارسی کے حاشیے کے اوپر ایک بات لکھی ہوئی ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ اخبار الاخیار میں بڑی زبردست یہ بات ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ ہیں جو برے صغیر کے اندر علم الحدیث کو لائے ہیں، یعنی علم تصوف یہاں پہلے پہنچا ہے، علم الحدیث بعد میں پہنچا ہے، اور لانے والے حضرت شاہ عبد الحق محدث علم الحدیث علمی صورت میں۔ اور اس بات میں ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ جو
تصوف والے تھے، یہ عالم نہیں تھے، یہ بھی عالم تھے، انہوں نے بھی آ کے مدارس بنائے ہیں اور انہوں نے بھی لوگوں کو یہ قیام اور یہاں کے جو معاملات ہیں وہ سکھائے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنی نگاہ سے پڑھاتے بھی تھے، نگاہوں سے پلاتے بھی تھے، دل کو روشن بھی کرتے تھے، مزکا مجلہ اور مصوّع کرتے تھے، یہ اولیاء کی ذاتیں، یہ اولیاء کی بابرکت جو ذوات ہیں وہ پہلے آئی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بعد میں آئے ہیں، یہ آئے نہیں بلکہ محبوب علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، ایک دن آنکھیں بند کرتے ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، محبوب فرماتے ہیں عبدالحق جاؤ تم جہاں کے دہلی کے اندر برے صغیر کے اندر علم الحدیث کی تعلیم دو، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیٹھے ریاض الجنہ میں ہیں۔ کون عاشق ہوگا جو کہے میں ریاض الجنہ میں نہیں جاتا؟ آپ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے تو آ جاتے ہیں، منع نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کل سیکھنا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو سکھا کے ہیں کہ جب بات ہو رہی آرام سے سنا کریں۔ اور پھر جب بچے اٹھتے سارے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ بات کرنے والے کی تقریر ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میں تم سے کلام کر رہا ہوں یا پیچھے مڑ کے آپ پہلے دیکھ لیں سارے، پھر میں گفتگو شروع کروں گا۔ یا کہیں سوئے ہوئے ہیں، کوئی بچہ اب نہ اٹھے، ان کو بٹھا دیں، جو لے کے آتے بٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری، یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، باقی وہ جو کھیلتے رہے، وہ جو آستانے کے انتظامیہ وہ ان کو سنبھالے۔ بچے پیدا کرتے ہو تو سنبھالا بھی کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، اب محبوب نے فرمایا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھنے والے محدث آپ جائیں دہلی میں۔ عرض کرنے لگے حضور غلاموں کو جو حکم ملتا ہے آقا کی طرف سے اس پر عمل کیا جاتا ہے، بس میری ایک عرضی تھی۔ محبوب نے فرمایا کہو۔ اب یہ بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہے۔ محبوب نے فرمایا بولو کیا چاہتے ہو؟ حضور یہاں ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہوں، جالیوں کے سامنے ہر وقت نظارہ کرتا ہوں، آپ کے مزار مقدسہ مزار پر انوار کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا اگر میں دہلی چلا جاؤں گا تو وہاں پر تو مجھے یہ گنبد خضرا تو نظر نہیں آئے گا، آپ کا روضہ مبارک نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی روزانہ چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ یہ عشق والوں کی بات اور ہوتی ہے۔ تو داڑھی مبارک پر جو ہے نا وہ جھاڑو دیا کرتے تھے چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بعد میں جھاڑو دینے کے بعد جو گرد ہوتی، جو مدینے کی طیب و طاہر و مطہر مٹی ہوتی، اس کو جھاڑتے نہیں تھے، اوپر کپڑا رکھتے تھے۔ کسی نے کہا عبدالحق صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا چھپا کے رکھتا ہوں، اس داڑھی نے جو ہے چوکھٹ مصطفیٰ پر جاروب کشی کی ہے، کسی بد مذہب کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہ بڑی قیمتی جملہ ہے، آپ کو شاید سمجھ نہیں آیا۔ کسی بد مذہب کی، تم خود کو نہیں بچا سکتے۔ ہمارے اکابر تو بد مذہبوں سے داڑھی کو چھپا کے رکھتے تھے، جو اس داڑھی کی نسبت محبوب سے ہو جائے اس کی یہ عزت ہوتی ہے کہ کوئی دل کا کالا، چاہے کپڑوں کا کالا، چاہے عقیدے کا کالا، اس کو نہ دیکھے، یہ دیکھے جس کا عقیدہ اچھا ہے، عقیدہ حسن والا ہے، عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے والا ہے۔ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کپڑوں کا کالا، میں نے ان کو کہا ہے جو محرم میں پہنتے ہیں۔ ہاں ایک تو یہ کتنے لوگوں سے، ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو ذاتیات پہ لے جاتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی ہے۔ کاش آپ لوگوں کو شعور آ جائے کہ پڑھنے میں کتنا محنت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ داڑھی مبارک کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ عرض کرنے لگے آقا چلا تو جاؤں، آپ کا حکم ہے۔ غلام ہوتا ہی وہ ہے جو حکم کو مانے، جو اکڑ جائے وہ غلام تو نہیں ہوتا۔ تو حضور والا میں کیسے جاؤں؟ یہاں تو میں دیکھتا ہوں گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں، آپ کے روضہ انور کو دیکھتا ہوں، وہاں میں چلا جاؤں گا تو یہ آپ کے مزار پر انوار کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ محبوب فرماتے ہیں شاہ عبدالحق تم وہاں پہ چلے جاؤ، یہاں تم بیٹھ کے در و دیوار کو دیکھتے ہو، ہمارا کہاں مانو گے؟ جب بھی آنکھیں بند کرو گے اپنے سرکار کو دیکھو گے۔ اب جناب والا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو محبوب نے فرمایا جاؤ، یہاں در و دیوار کو دیکھتے ہو، وہاں اپنے سرکار کو دیکھو گے۔ اتنا عظیم سودا کیا ہے۔ یہاں پر آ جاتے ہیں دہلی کے اندر، جب آنکھ بند کرتے ہیں
رخ یار کی زیارت نصیب ہوتی ہے، والضحیٰ والے چہرے کو دیکھتے ہیں، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کو دیکھتے ہیں، الم نشرح کے سینے والے محبوب کو دیکھتے ہیں۔ رخ محبوب پر نظریں ہر وقت جمی رہتی ہیں۔ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جب چلنے لگے تو محبوب نے فرمایا، شاہ عبدالحق ایک اور بات بھی یاد رکھنا، برے صغیر میں جہاں کوئی اللہ کا ولی ہو تم نے زیارت کے لیے ضرور جانا ہے۔ اب کاش آپ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں کہ ولیوں کی زیارت کو جانا کتنا میرے محبوب کو پسند ہے۔ محبوب فرما رہے جانا ہے، جو کہیں پتہ چلے اللہ کا ولی ہے شاہ عبدالحق جانا ہے۔ اب یہ الابریز کتاب کے اندر شاہ عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں محبوب علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھ لے، اس کے 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ دیکھنے والے کے اتنے درجے طے ہو جاتے ہوں گے تو وہ شاہ عبدالحق کون سے درجے کو ہوگا؟ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہے رخ یار کو تکتا ہے، محبوب کے چہرے مبارکہ کی وہ زیارت کرتا ہے۔ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی محبوب فرمانے جو کہیں پتہ چلے اللہ کا ولی ہے زیارت کو جانا۔ اب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آ گئے، جہاں پتہ چلے کوئی جنگل میں فقیر بیٹھا ہے زیارت کو چلے جاتے ہیں۔ اب یہ علم الحدیث لے کے آئے ہیں، شریعت کے داعی بن کے آئے ہیں، تعلیم دینے والے بن کے آئے ہیں، اور محبوب کے جانشین بن کے آئے ہیں، مقرر کردہ ہو کے آئے ہیں، منتخب ہو کے آئے ہیں۔ منتخب محبوب نے فرمایا، منتخب ہو کے آئے، محبوب نے ان کو انتخاب کیا کہ جائیے۔ اب یہ جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا ایک بزرگ ہے، آپ بھی ان کی زیارت کے لیے چلے گئے، اور ماشاءاللہ یہ بھنگی چرسی ہر دور میں رہے ہیں۔ یہ اگر مصیبتیں نہ ہوں، اپنے لوگوں کو اپنی طرف منفی پہلو والے نہ ہوں تو مثبت کی طرف کون جائے گا؟ تو اب شاہ عبدالحق نے سنا نام بڑا ہے، مشہور ہے، چلے گئے، محبوب کا حکم تھا۔ آگے گئے تو وہ جو بندہ تھا وہ شراب پی رہا تھا اور مریدین میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ بیٹھ گئے، آپ نے سوچا شاید ہو سکتا ہے ملامتیہ سلسلے کا ہو، شراب نہ ہو، پانی میں رنگ ڈال رکھا ہو، کیونکہ رنگ میں بھنگ ڈالنے والے ہر دور میں رہے۔ تو آپ وہاں بیٹھ تو گئے، وہ کہنے لگا اچھا شاہ عبدالحق آخر آ ہی گئے ہو نا، بڑے دنوں سے تمہارا انتظار تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں آ گیا ہوں۔ کہا یہ شراب پیو، فرمایا شراب کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ہم نہیں پیتے۔ اس نے کہا اچھا اگر تم شراب نہیں پیو گے، مقام حضوری پر جب رات کو تم فائز ہوتے ہو، آنکھیں بند کرتے ہو، محبوب کی کچہری میں چلے جاتے ہو، آج پھر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اب معاملہ یا مصطفیٰ کا ہے یا عبد مصطفیٰ کا ہے، یعنی محبوب کے غلام کا ہے۔ اب دیدار یہ کرتے ہیں، وہ دیدار کراتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے رخ انور دکھاتے ہیں۔ یہ بات یا محب کو پتا یا محبوب کو پتا، اس کو کیسے پتا؟ جو پیتا شراب ہے، وقت کا اجل ہے، اخبث ہے، مگر کہتے نہیں جانے دوں گا۔ آپ ہوتے تو پاؤں میں پڑ جاتے، اچھا ہمارا معاملہ ہے، یہ تو اتنا در ولی ہے، اس کو کیسے پتا چلا؟ ہو سکتے آپ اپنے مرشد کی بیعت توڑ کے وہ زندیق کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، مگر وہ شاہ عبدالحق تھا، وہ شریعت کا پیغام لے کے چلا تھا۔ وہ جانتا تھا کرامت کس کو کہتے ہیں، وہ جانتا تھا استدراج کس کو کہتے ہیں۔ اگر کمینے شخص کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی چیز آ جائے اس کو استدراج کہتے ہیں، اللہ کے ولی سے ہو جائے وہ کرامت کہتے ہیں۔ وہ جانتا تھا استدراج کیا ہے، کرامت کیا ہے۔ آپ ہوتے تو پاؤں میں پڑ جاتے۔ شاہ عبدالحق نے کہا نہیں، تجھے پتا چل گیا ہوگا، کشف ہوگا، کرامات ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن شراب جو خدا نے حرام کی ہے وہ حرام ہے، میں نہیں پیتا۔ اس نے کہا نہیں پیتے تو پھر شام کو جانا۔ پھر اب جب شام کا وقت ہوا، اب مقام حضوری یہ بھی خاص مجالس اور محافل میں کرنے والی بات ہے کہ بندہ پہنچتا کیسے ہے، کیونکہ ہم تو اس سے نہیں نکلے کہ ہمارا پرچہ ہو جائے، ایف آئی آر ختم ہو جائے، ہمارا فلانا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے جناب شادی نہیں ہوتی وہ ہو جائے، ہم نے گاڑی لی تھی پسند کی تھی وہ نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا۔ ہم اس سے نکلیں گے تو کچہری تک پہنچیں گے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ ہم تو آتے ہی اس امید سے نہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں جس مقصد کے لیے آتے وہ ہوا تب بھی نہ آئے اور نہ ہوا تو جب بھی نہ آئے۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
جب رات کو گئے آنکھیں بند کی اس مقام پر پہنچے. اب مقامات کئی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ مقامات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں جن کو پتا ہو. بھائی اگر یہ ہمارے پیر بھائی ہیں آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، ان کو پتا ہے کہ رینک فوج کے کیا کیا ہوتے ہیں، تب میں کہوں گا نا یہ جانتے ہیں. جس کو پتہ ہی نہ اس کے سامنے کیا بیان کیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مقام آپ کو کہوں جی مقام مخدہ بھی ایک مقام ہوتا ہے، مقام رضا بھی ایک مقام ہوتا ہے. آپ کہیں گے پتہ نہیں ہمیں کیا پتا مخدہ کیا ہے، مقام کیا ہے، رضا کیا ہے، قبض کیا ہے، بس کیا ہے، صاحب کیا ہے، شکر کیا ہے، یہ ملکوت کیا ہے، جبروت کیا ہے، لاہوت کیا ہے، ناسوت کیا ہے، ساسوت کیا ہے. آپ کو کیا خبر یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو یہ خبر لینے کے لیے نہیں آتے، آپ تو اپنی خبر دینے کے لیے آتے ہیں. وہ جو ہے کہ نہیں. اب شاہ عبد الحق نے بھی دیکھا کہ جب مقام حضوری پہ گئے تو وہ راستے میں کھڑا ہے، ہاتھ میں عصا ہے. اس نے کہا عبد الحق میرا کہنا نہیں مانا، نہیں جانے دوں گا تمہیں سرکار کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا نہ جانے دے، شراب ہم بھی نہیں پیئیں گے. رب نے فرمایا حرام ہے تو حرام ہے. تو استدراج کر سکتا ہے، منکر شریعت کے ہاتھ پہ استدراج ہو سکتا ہے، کرامت نہیں. عالم تھے نا. واپس آ گئے. دوسرے دن پھر ہوا، پھر واپس، تیسرے دن پھر گئے. اتنے میں میرے آقا تشریف فرما ہے صحابہ میں، پوچھتے ہیں 3 دن ہو گئے ہمارا عبد الحق نہیں آیا. محبوب آپ جب آرام فرمائے تو فرماتے ہیں ہماری ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. 3 دن ہو گئے، آپ خود دیکھ لیں آپ کا عبد الحق کہاں. فرمایا بات یہ ہم نے خود ہی تو مقرر کیا تھا کہ شریعت کا چوکیدارہ کرنا، دیکھتے ہیں عبد الحق کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، ہم خود ہی دیکھ رہے تھے. تو کبھی ایسے لوگوں کو مسلط خود کیا جاتا ہے کہ شریعت کے پاسدار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب ہوا یہ، محبوب نے فرمایا وہ کیوں نہیں آ رہا. اس نے کہا جی وہ جو بندہ ہے وہ جس نے تصوف کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، وہ جاہل مطلق، اس نے روکا ہوا ہے. فرمایا وہ کتا میرے عبد الحق کو روکتا ہے. ابھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب کی زبان ناز سے یہ نکلا ہی تھا کہ وہ کتا، اس کی شخصیت جو انسانیت سے کتے میں بدل گئی. اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی محبوب کی کچہری میں جاتے ہیں، محبوب مسکرا کے سینے سے لگاتے فرماتے کامیاب ہو گیا ہے، جیسا بھی آ جائے منکر شریعت ولی نہیں ہوتا. منکر شریعت ولی نہیں ہوتا. اب ہوا یہ، آپ واپس آئے نا، آپ نے فرمایا چلے خبر تو لیں اس کی، وہ شرابی پیر کی. یہ سارے کتے کی شکل میں اٹھیں گے، دیکھ لینا تم. یہ بنگی، چرسی، شرابی، یہ سارے، اور ان کے پسند کرنے والے بھی. اب جب وہ واپس آئے نا تو اس کے آستانے پہ گئے، ان کے مریدوں سے پوچھا بتاؤ یہاں تمہارے پیر کدھر گئے. اس نے کہا جی پتہ نہیں، صبح سے نظر ہی نہیں آ رہے. کہا کوئی جانور نکلا ہے؟ کہتے ہیں ہاں کافی دیر پہلے ایک کتا نکلا تھا، وہ یہاں سے گیا. فرمایا وہ واپس نہیں آتا، میرے یار نے کہہ دیا یہ کتا تو یہ کتا ہی رہے گا. تو پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے میں نے اس لیے اشارہ دیا ہے کہ یہ مجدد وہ ہوتے ہیں جو شریعت کو، نفاذ کو مزید ستھرا کر کے جو بدعات ہیں ان کو نکالتے ہیں، تب جا کے یہ مجدد بنتے ہیں. اب اندازہ لگائیں، حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ علیہ، تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ، وہ بھی مجدد، یہ بھی مجدد، وہ بھی مجدد. اور حضرت مجدد پاک کی جو پیدائش ہے وہ شوال میں ہے، اور حضرت اعلی حضرت کی پیدائش بھی شوال میں ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کی جو وصال ہے، جو پیدائش ہے وہ رمضان میں ہے. کہا رمضان جو پیدائش ہے اس میں اختلاف ہو جائے، وصال میں اختلاف نہیں ہوگا. آپ کو نہیں سمجھ آئی بات؟ وصال کا معنی ہوتا ہے دیدار کا. تو کہا پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن یاد رکھیے مجدد پاک کی ولادت بھی شوال میں، اعلی حضرت کی ولادت بھی شوال میں. لیکن یہ جو مجددین ہیں، حضرت مجدد پاک کا وصال بھی جو ہے سفر میں، اور حضرت اعلی حضرت کا وصال بھی سفر میں، اور حضرت پیر میر علی شاہ کا وصال بھی سفر میں. توجہ نہیں فرمائی؟ حضرت مجدد پاک کا وصال بھی 29 سفر کا ہے، اعلی حضرت کا 25 سفر کا ہے، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 29 سفر کا ہے. کبھی کوئی اہل علم ہو، اہل دل ہو، اہل ذوق ہو، وہ ان تینوں سے سوال تو کرے
کہ تمہیں ضرورت کیا تھی سفر میں جانے کی؟ انہوں نے کہا وصال یار کے لیے ہم ایک ہی ہے۔ کوئی بات نہیں سمجھ آئی؟ اب سب لوگ بھلے ہیں پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وصال کے لیے تو سب ایک ہی ہیں۔ تو ان کا وصال جو ہے وہ سفر میں ہے، اور پھر مجدد پاک بھی حنفی، اعلی حضرت بھی، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفی۔ اب وہ بھی بیعت، ایک نقش بندی، ایک قادری، ایک چشتی، اور فیض چاروں کا سب کے پاس ہے، فیض چاروں کا سب کے پاس ہے۔ پتہ چلا جن کو ہم مجدد مانتے ہیں یہ مقلد بھی ہیں، یہ بیعت بھی ہیں، یہ شریعت میں تقلید بھی کرتے ہیں، یہ طریقت میں بیعت بھی کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا حافظہ ایسا ہے، آپ جا رہے تھے کسی نے کہا احمد رضا تو حافظ ہے، آپ تھے نہیں، پر میں یہ حافظ قرآن ہے، آپ تھے نہیں۔ اب یہاں تو میں کئی ایسے لوگوں کو خود جانتا ہوں جو حافظ نہیں ہے، لکھتے ہیں الحافظ القاری الفلاں، ہوتے نہیں۔ تو اب انہوں نے کہا یہ حافظ ہیں، آپ بیٹھ گئے، فرمایا لوگ مجھے حافظ سمجھیں اور میں قرآن حفظ نہ کروں۔ 1 مہینہ بیٹھ کے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے۔ قرآن کے اوپر ابو راشل مجدد پاک کو بھی ہے، اعلی حضرت کو بھی ہے، حضور تاجدار گولڑا کو بھی ہے، اور یہ تینوں شخصیات کو اگر آپ مطالعہ کریں، اگر آپ دیکھیں کہ اگر اصول تفسیر میں ان تینوں کا ثانی کوئی نہیں، اگر دیکھیں تو عظیم مفسر یہ ہیں، عظیم محقق یہ ہیں، عظیم مورخ یہ ہیں، عظیم نکتہ دان یہ ہیں، عظیم فقیہ یہ ہیں، اور عظیم صوفی یہ ہیں، تصوف کے علم بردار یہ ہیں، اور مصطفیٰ کے یار یہ ہیں۔ عزیزان محترم، اچھا اب ایک تیسری، یہ کتنی 4 میں نے باتیں کی جو مشترک ہیں، اب اگلی بات بھی سنیے۔ جو مجدد پاک ہیں، غیرت ایمانی مجدد میں بھی وہی، اعلی حضرت میں بھی وہی، تاجدار گولڈا میں بھی وہی۔ آج ہر طرف سے علیحدہ علیحدہ کرنے کی فیس بک پہ مہم چلی ہوئی ہے، میں نے کہا ملا کے بیان کرتے ہیں، جو ہے کہ نہیں ہے؟ کوتاہیاں ہر طرف سے ہو رہی ہیں، ادھر سے بھی ہو رہی ہیں، ادھر سے بھی ہو رہی ہیں۔ کاش کہ کوئی مخلص بیٹھ جائے جو دونوں کو ملا دے۔ اچھا تو میں کہہ رہا تھا اب غیرت ایمانی تینوں میں پائی جاتی، مجدد ہو اور غیرت ایمانی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب حضرت مجدد پاک کا ٹاکرا ہوا الہاد اکبری سے، ان کا ٹاکرا ہوا جہانگیر سے، ان کے جہانگیر کے روب اور دبدبے کو اگر کسی نے مٹی میں ملایا ہے تو حضرت مجدد پاک ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس مجدد پاک نے کی شان میں اس نے گستاخی کی، اور وہ سجدے کروایا کرتا تھا، سجدہ تعظیمی کا قائل تھا، یہ شریعت والے تھے، یہ قائل نہیں تھے سجدہ تعظیمی کے۔ اس نے ایک چھوٹی سی کھڑکی لگوائی اور کہا مجدد کو بلاؤ، جب یہ نیچے سے سر جھکا کے آئے گا تو ہم کہیں گے دیکھا ہم نے اس کو جھکا لیا ہے، لیکن یہ مجدد تھے، ان کا سر جہاں جھکتا ہے وہیں جھکتا ہے۔ جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے سر نہیں کہتے، اور جو سر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ جب گئے نا اس بادشاہ کی دربار کے اندر، آپ یہ معاملہ بھانپ گئے کہ ایک چھوٹی سی کھڑکی لگائی ہے کہ یہ نیچے سے جھک کے آئیں گے، ہم کہیں گے دیکھا جھکا لیا، یہ بھی مجدد تھے، آپ نے پہلے کھڑکی میں پاؤں داخل کیے، فرمایا تیرا یہ روب اور دبدبہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت سرکار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت سرکار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ ارے جن کی نسبت محبوب سے پختہ ہیں وہ دنیا داروں کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، وہ دنیا کے چمچوں کے، دنیا کے وزراء کے دروازے پہ نہیں جاتے، ان کو جو کوئی بھی ملتا ہے چوکھٹ مصطفیٰ سے ملتا ہے، در مصطفیٰ سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ سجدہ تعظیمی
انہوں نے بھی اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے کہ اگر کسی قبر پہ جاتے ہیں مزار پہ تو اس کو چومنا جائز نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے تو حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے تو شرک ہے. اچھا، مجدد پاک کی ٹکر آئی اکبری الہاد جہانگیر بادشاہ سے اور اس کے روب اور دبدبے کو، اس کی جو ہے سلطنت کو، تمکنت کو حضرت مجدد پاک نے مٹی میں ملایا. اور اعلیٰ حضرت کی ٹکر آئی انگریزوں سے، رافضیت سے، خارجیت سے، ناصبیت سے، صحابہ کے منکروں سے، اہل بیت کے منکروں سے. اعلیٰ حضرت نے ایسا ان کو ضرب لگائی ہے کہ آج تک آپ کو روتے ہوئے چیختے ہوئے نظر آتے ہیں. اور حضرت پیر مہر علی شاہ کی ٹکر آئی ہے قادیانی سے. اب آتے ہیں اس طرف، یعنی مجدد ہو ٹکر نہ آئے تو پتہ چلا ٹکر کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے نا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو اب یہ حضرت پیر مہر علی شاہ، بھائی علماء کا کام تھا، وہ جلوس نکالتے رہے، احتجاج کرتے رہے، لیکن آخر محبوب نے جو فرمایا لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے. ایک قرآن کا دامن، ایک میری اولاد کا دامن. تو پتہ چلا جب قرآن کو ضرورت پڑتی ہے تو محبوب کی اولاد ہی کام آتی ہے. تو تاجدار گولڑا، اچھا وہ جو قادیانی تھا نا، وہ کہتا جس کو مرضی ہے لے آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرے. وہ اس کی ٹانگیں اس وقت کانپتی تھی جب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا تھا. لیکن پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج نہیں کیا، نعرے بازی نہیں کی. اور جب ضرورت احتجاج کی ہو تو احتجاج بھی فرض ہو جاتا ہے، احتجاج کی مخالفت نہیں. بات ان کی نگاہ کی جا رہی ہے. اب ہوا یہ کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب گورڑا کی سرزمین سے چلے قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس راستے کے اخراجات کے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن شہزادہ غوث الورا کے پاس جو نعمت تھی علم کی وہ کسی کے پاس اور نہیں تھی. علم تو تھا لیکن مقام مشاہدہ کے اس درجے پر اور کوئی نہیں تھا جو قادیانی کو للکار سکے. یہاں علم ختم ہو جائے مقام مشاہدہ شروع ہوتا ہے، تو مشاہدہ کے مقام پہ لے جانے والی شخصیت تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ ہیں. اور ابھی میرے ذہن سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے نام ابھی ذہن سے نکل گیا ہے. آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام غالباً عیسیٰ سیٹھی تھا، سیٹھی ہے ان کے نام کے ساتھ. وہ کہنے لگے پیر صاحب جا رہے ہیں، اگر کوئی ضمانت دینی پڑ جائے تو کوئی بندہ ایسا تو ہو جو ساتھ جائے اور پیسے اس کے پاس ہو اور ضمانت کے لیے کچھ رکھے. تو مرید 1,00,000 روپیہ اپنے پیر کی خدمت کے لیے لے کے جا رہے. پیر کے جیب میں 1 روپیہ نہیں، مگر دل میں وہ جو محبوب کا علم لے کے جا رہے ہیں، علم نشرہ کے سینے سے جو علم کا حصہ پایا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. یہ اس وقت اگر تھا تو پیر مہر علی شاہ کے دامن میں تھا. اب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب گئے نا تو اولاد رسول کا مقابلہ کب یہ کر سکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ قادیانی نے کہا ٹھیک ہے ہم مناظرہ، اور تو خیر اس نے کسی کو مقابلے میں نہیں آیا، چیلنج تو سب نے کیے تھے، اپنے کرنی بھی چاہیے تھی. عقیدہ ختم نبوت کا درجہ ایسا ہے کہ ہر سانس پہ ہر ایک پر فرض ہے کہ چوکیدارا کرے. لیکن قادیانی نے کہا ٹھیک ہے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمانے لگا، مہر علی شاہ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے اور ہم بھی لکھتے ہیں، اور جتنے مریض ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. مہر علی شاہ بھی دعا کرے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، جس کی دعا سے یہ لنگڑے لولے اندھے یہ سیٹ ہو جائیں گے، وہ اس کا مذہب ٹھیک ہوگا. پر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس شرائط کی ہم ترمیم کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اس دجال کو کہو وہ تفسیر خود لکھے، اور اللہ کا ایک بندہ، یہ نہیں کہا میں کہنا ان کی شان نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، یہ نہیں فرمایا آپ نے، میں اللہ کا ایک بندہ اپنے قلم پر توجہ کرے گا، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، وہ خود لکھ کے آئے. مہر علی شاہ توجہ کرے گا، قلم لکھے گا، قلم لکھے گا. اور پھر بھاگ گیا. پھر اس نے کہا جی جو مریض ہیں ان کو بلایا جائے. آپ نے فرمایا اس کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں.
اس کی بھی ترمیم کر لیتے ہیں. لنگڑے لولے اندھے کانے تو دعا سے ہو سکتے ہیں ٹھیک. تم پرانی قبر پہ لے چلو جس کی ٹھوکر سے قبر والا زندہ ہو جائے، ان کا مذہب سچا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. اب جہاں علم ختم ہو جائے اور کچھ دیکھنے دکھانے کا معاملہ آ جائے، وہاں پیر مہر علی شاہ ہی کام آتے ہیں. عزیزان محترم، جب وہ نہ آیا پھر آپ نے فرمایا ہم پھر مباہلہ کرتے ہیں. ہم اولاد رسول ہیں، سید ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں. یاد رکھنا، اگر صبح کا وہ مر کے نہ نکلے تو مجھے مہر علی شاہ سید نہ کہنا. بس آپ کا یہ کہنا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں وہ کہاں مرا. جہاں آج تک یہ مر رہے ہیں وہیں وہ مرا ہے. تو ٹکر ہو مجدد تو نہ آئے. تو اب مجدد پاک کی بھی ٹکر، حضرت اعلی حضرت عظیم المرتبت کی بھی بدمزموں سے ٹکر، اور ایسی ٹکر لی کہ آج تک روتے پھر رہے ہیں. اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ضرب لگائی قادیانیوں پہ، آج بھی ان کے ایوانوں میں مہر علی شاہ کا نام سن کے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کوئی اس امت میں تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے عزیزان محترم؟ اب آتے ہیں اگلی بات. مجدد پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جس کو ولی میرے مصطفیٰ نہ بنائے. پھر مولا علی حضرت سیدہ اور حسنین کریمین پھر میرے آقا مولا علی سے مہر نہ لگوائیں، اور پھر اہل بیت کے گھرانے سے مہر نہ لگے، اور مہر کے لیے سیدہ حسنین کریمین ان کی نگاہ بھی ضروری ہے. اور پھر مجدد پاک فرماتے ولی اس وقت تک ولی بنتا نہیں جب تک میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس پہ مہر ثبت نہ کر دیں. اب مجدد پاک کا عشق دیکھیے کس کے ساتھ؟ میرے پیر سے. پیر ماں، دستگیر ماں، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز. یہ افسانہ ان کا ہے، ان کے نام پہ ہے، ان کا ہے. عزیزان محترم، اب مجدد پاک کا عشق دیکھیے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کتنی محنت ہوئی ہے اس کو تیار کرنے کے لیے، اور آپ کتنی محنت سونے میں کر رہے ہیں. ہاں جی، آپ اپنی محنت بھی دیکھیں، ہماری بھی ماشاءاللہ. اب رات جمعرات تھی، صبح 3 بجے تک ہم نے یہ نوٹس لکھے ہیں، تیاری کی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور آج رات کو اعلیٰ حضرت پہ پھر خطاب ہے. وہاں بھی جو پہنچ سکتے لازمی پہنچے. اور کل پھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں اعلیٰ حضرت پہ خطاب ہے، اور یہ خطاب اور ہے، وہ خطاب اور ہوگا، وہ اور ہوگا. ہاں جی، توجہ ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ العزیز. اب جناب والا غوث پاک کی محبت دیکھیے اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شرق پور کا تاجدار، نقش بندیوں کا امام، حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب فرماتے میں حج پہ گیا، اور حج سے پھر ہم نے کہا طیبہ سے اگر بغداد چلے جائیں تو کیسا ہوگا. پھر طیبہ سے ہم نے بغداد کا سفر اختیار کیا. بغداد معلیٰ پہنچے، حضرت سیدنا غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی کی چوکھٹ پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر آنکھ لگ گئی، اور لگی بھی تو غوث اعظم سے لگی، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہوا. میں نے پوچھا، میاں صاحب فرماتے ہیں اے محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، پیر ماں، دستگیر ماں، ارشاد فرمائیے اس وقت برے صغیر میں آپ کا جانشین کون ہے؟ فرمایا احمد رضا نام ہے، بریلی میں رہنے والا ہے، وہ میرا صحیح جانشین ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں میرا صحیح جانشین کون ہے، تو آپ زیارت کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہیں جی، اگر پیر مہر علی شاہ فرما دیں میرا صحیح جانشین کون ہے، تو آپ زیارت کریں گے کہ نہیں؟ بولیے.
تو اگر جن کو غوث پاک فرما دے میرا جانشین ہے تو پھر کون ہوگا جو زیارت کو نہیں جائے گا؟ اور غوث پاک جس کو فرمائے میرا جانشین ہے پھر اس سے کوئی بغض رکھے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اب میاں شیر محمد سے وہاں سے چلے بغداد معلیٰ سے، کہا چلیں اب جن کو محبوب سمدانی غوث سمدانی قطب ربانی فرمائے میرا جانشین ہے، چلیے دیکھیے اس کی زیارت کیجئے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں کچھ دن ان کے ساتھ قیام کرتے ہیں، پھر ان کی زیارت کرتے ہیں، ان سے مستفید ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ میاں شیر محمد صاحب کے مریدین پوچھتے ہیں حضور والا آپ نے تاجدار بریلی کو دیکھا، ان کی زیارت کی، کیسا پایا؟ انہوں نے ایک جملے میں کام تمام کر دیا، فرمایا تمہیں میں اعلیٰ حضرت کی کیا شان بتاؤں، ان کا میں نے اٹھنا بھی دیکھا ہے، بیٹھنا بھی دیکھا ہے، چلنا بھی دیکھا ہے، قرآن پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تفسیر پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، حدیث پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیٹے ہوئے بھی دیکھا ہے، اسم محمد کی شبی میں۔ اب تم کیا جانو کہ وہ ایسے جب سوتے ہیں تو حدیث پاک ہے جو اسم محمد کی شبی بن کے سوتا ہے 70,000 فرشتے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، ثواب سونے والے کو ملتا ہے۔ تو جس کے اسم میں اتنا برکت ہے اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگی۔ اب وہ اعلیٰ حضرت کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب دیکھا اور ایک جملے میں بیان کیا، فرمایا کیا بتاؤں تمہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے مصطفیٰ بولتے ہیں، پردے کے آگے احمد رضا بولتے ہیں۔ اب مجدد پاک کی محبت بھی میں نے غوث پاک سے عرض کر دی، پیر میر علی شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ان کا تعلق کیسا ہے تاجدار بغداد کے ساتھ؟ اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت وہ ہے جنہوں نے بچپن سے کبھی بغداد کی طرف بھی پاؤں نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ 11ویں شریف کا لنگر کر کے تو نیچے زمین کے منہ سے اٹھا رہے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا اس کی نسبت غوث پاک سے ہے؟ تو جو نسل سے اتنا پیار کرنے والا ہوگا وہ کائنات کی اصل سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ان اصل سے محبوب علیہ السلام سے کتنا محبت کرنے والے ہوں۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، ایک ہوتا ہے عامل ایک ہوتا ہے کامل، کرانٹ دونوں میں آ جاتا ہے۔ کامل میں کرانٹ آتا ہے کسی اللہ والے کی نگاہ سے اور عامل میں آتا ہے تسبیح شسبیح کڑکانے سے، روب دبدبا آ جاتا ہے، یہ پڑھتے رہتے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت پیر میر علی شاہ فرماتے ایک بندہ ہے، لوگ اس کے روب اور دبدبے میں جا کے اس کے ہاتھ چومتے ہیں اور یہ سید تھے، یہ پھر ہر ایک کو نہیں چومتے، جس کو چومتے جنتی کر دیتے۔ اب جو حجر اسود ہے یہ کہاں سے آیا ہے بولیے؟ تو جنتی جو ہو اس کو تو چوما جا سکتا ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ میں نے بڑی دور کی بات کی ہے۔ وہاں بھی کہتے ہیں ہم نہیں چومتے، میں نے کہا جہنمیوں کو کون چومتا ہے، جنتیوں کو چوما جاتا ہے۔ سمجھ آئی یا کہ نہیں آئی؟ حجر اسود جنت سے آیا تو اس لیے اس کو چومتے ہیں نا، جو جنتی ہوگا اس کو چوما جائے گا نا۔ اب ہوا یہ کہ جناب وہ لوگ اس کے ہاتھ چومتے، آپ جب گئے نا تو آپ نے دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ عامل ہے، اس نے کوئی وظیفے وغیرہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قصیدہ غوثیہ کا عامل ہوں، اور قصیدہ غوثیہ پر میری تقریر نہیں ہے، قصیدہ غوثیہ والے پر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں۔ جب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اچھا اب دیکھیں نا میں ایک مسئلہ بیان کر دوں، ناراض نہ ہونا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا سردار ہو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، استاد کے لیے، والد کے لیے، مرشد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ہمیں کیا محبوب نے حکم دیا؟ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جن کو عزت اللہ نے دی ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو سردار ہیں ان کو کیا فرمایا؟ تم کبھی خواہش ظاہر نہ کرنا کہ تمہارے لیے کوئی کھڑا ہو۔ محبوب نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ میں آؤں نا، جیسے آج کل آپ جائیں نا مجالس میں پیر حضرات آ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا حضرت آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ ہٹو بچوں والے کئی خوش آمدید ساتھ پھر رہے ہوتے الو کے پٹھے، اور ساری محفل کو برباد کرنے والے یہ چمچے ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، پیر صاحب کو ہاتھ نہ لگانا، پتہ نہیں مار جاؤ گے کیا ہوگا۔ اگر یہ مرید اتنے ناپاک ہیں تو پھر مرید کیوں کیے تھے؟ ایک عجیب تماشا ہے ہر جگہ۔ تو اب محبوب نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنا پروٹوکول خود لگائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لوگوں کو کہا تم تعظیم کرو،
اور ان کو کہا تم نہ اپنی تعظیم کرانا، تم عاجزی کا پیکر بن کے رہنا۔ اور جو حقیقت والے ہوتے ہیں ان کے دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارے ہاتھ چومے یا ہمارے لیے کھڑے ہو، اور جن کے اندر کا جن کو کیڑا وظیفے کر کر کے پیدا ہو جائے نا، ان کو ہاتھ ملو نا خود ہی ہاتھ سیدھا کر دیتے تاکہ لوگ چومے۔ آپ نے دیکھا نا کئی پیروں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو ہاتھ ملو نا پہلے ہاتھ ایسا کر دیتے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ جب وہ عامل کے پاس آپ گئے نا تو وہ بھی ہاتھ پہلے ایسے سیدھا کر دیتا، بھائی چومے، سارے اس کا ہاتھ چومتے۔ اب قصیدہ غوثیہ والا باروب تو ہوتا ہی ہے نا، جب پیر میر علی شاہ صاحب گئے تو ان کی تو آنکھ ہی کچھ اور تھی اور خون بھی کچھ اور تھا۔ یار دیکھیں یہ بھی تو ایک راز ہے نا، میں ابھی تو نہیں عرض کرا، کبھی بتاؤں گا کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ حضرت امام حسن پاک کی اولاد سے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں غوث پاک امام حسن پاک کی اولاد سے، داتا صاحب پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ کافی ہیں وجوہات، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کربلا میں امام حسن پاک کے لخت جگر حضرت امام حسن مصنع بھی زندہ و سلامت واپس آئے تھے، حضرت امام زین العابدین بھی، اور یہ کانے حضرت امام زین العابدین کا نام لیتے، امام حسن مصنع کا نہیں لیتے، کیونکہ حضرت امام حسن نے سلو کی تھی حضرت امیر معاویہ، اس درد کی وجہ سے ان کی اولاد کا نام نہیں لیتے۔ اور پھر جب تم ان کی اولاد کا نام نہیں لیتے اور حضرت امیر معاویہ اور امام حسن پاک کی جو ہے بیعت کے اوپر اور سلو کے اوپر اعتراض کرتے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے جن کے ہاتھوں میں تم مرید ہو یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ توجہ فرمائیں، میں نے بہت بڑی دور کی بات کی، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ تو امام حسن مصنع حضرت امام حسن کے لخت جگر ہیں، یہ بھی کربلا میں تھے اور یہ بھی واپس آئے تھے۔ اب یہ تھا کہ یہ تو حضرت امام حسن پاک کا خون، اور پھر سونے پہ سہاگا غوث پاک کی اولاد، یہ بھائی کیوں چومے؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ اب اس نے ہاتھ آگے کر دیے، چومے۔ آپ نے میں ہم چومتے، کیا پڑھتے ہو؟ قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہو؟ اب وہ غصے ہو گیا، اس نے کہا میر علی شاہ ہاتھ چومتے ہو یا پڑھوں قصیدہ غوثیہ؟ آپ جلال میں آگے فرمائے تو پڑھ قصیدہ غوثیہ، ہم قصیدہ غوثیہ والے کو بلاتے ہیں۔ تم پڑھ قصیدہ غوثیہ، ہم قصیدہ غوثیہ والے کو بلاتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر ان کے کنیکشن اور رابطے کیسے ہوتے؟ جیسے میاں شیر محمد صاحب شرک پور والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے آستانے میں لکھا تھا یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو ایک آ گیا ادھر سے، وہ عقل کے بھی اندھے اور آنکھوں کے بھی اندھے، وہ آیا، اس نے کہا یہ تو زندہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا زندہ ہے تو تبھی تو لکھا ہے، کہا ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ کہنا تھا حجاب ہٹ گیا، بنفس نفیس جلوہ گر تھے۔ فرمایا تم قصیدہ پڑھو، ہم قصیدہ غوثیہ والے کو بلاتے ہیں۔ تو حضور والا اب آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم مجددین کو کیسے لے کے چلے ہیں۔ ان کی پیدائش دیکھیے، ان کا وصال دیکھیے، ان کی بد مذہبوں سے ٹکر دیکھیے، ان کی جاہلوں سے مقابلہ دیکھیے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیسے چوکیدار ہیں۔ اور جب آپ نے نعرہ لگا دیا ہے کہ جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا آقا ہے، جو نبی کا غلام ہے ہمارا امام ہے، جو نبی کا وفادار ہے وہی ہمارا سردار ہے، تو یہ سارے ہمارے سردار ہیں۔ خدا کے لیے ان کو جدا جدا نہ سمجھو، یہ ایک ہیں، اور جو جدا کرنے کی کوشش کریں ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے، وہ بھی کوئی دور نہیں ہے۔ عدم رابطہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، آپ تھک گئے اور بھوک کی وجہ سے آپ کو بڑے مسائل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ، اب ان لوگوں کی آپ تعلق دیکھیں، نسبت دیکھیں، آخری بات تینوں کی ہوگی، تینوں آخری سے مراد بات تینوں کی، تین باتیں ہیں۔ پہلے مجدد پاک کی بات کرتے ہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تو محبوب کی طبع ناز پر میں نے کچھ ایسے اثرات دیکھے، مجھے لگا کہ جیسے آج میرے سرکار کی طبیعت جو ہے پہلے سے اس طرح مجھ سے خوش نظر نہیں آ رہی۔
میں نے بڑے احتیاط کے جملے بولے ہیں جو کہ عموماً احتیاط لوگ کرتے نہیں. تو میں نے عرض کی جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ آج اس طرح توجہ نہیں فرما رہے, اعراض فرما رہے؟ آپ نے فرمایا میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں. توجہ ہے آپ؟ میں کھانا حضرت عائشہ پاک کے گھر سے کھاتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا. اس کا مطلب ہے میرے آقا بھی حیات, آپ کی ازواج مطہرات بھی حیات, اور محبوب کھانا اب بھی وہاں پہ حیات النبی کا ایک باب کھلتا ہے, اس طرف نہیں جاتا. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں زیارت ہوئی خوشی بڑی ہے, مگر محبوب نے فرمایا ہم حضرت عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا یہ کیوں فرمایا ہوگا؟ اوہو سمجھ میں آئی بات, جب میں ایصال ثواب کرتا ہوں حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتا. فرماتے پھر میں نے اس کے بعد میں عرض کرتا تھا میں نے جو ایصال ثواب کیا ہے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ پاک کی خدمت میں ثواب پیش کرتا ہوں. پھر جانے کائنات کا دیدار ہوا, فرمایا مجدد صحیح سمجھے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اعلی حضرت جاتے ہیں اور مدینہ شریف جا کے زیارت کرتے ہیں. گنبد خضرا کی زیارت ہوتی ہے, گنبد خضرا کے مکی کا دیدار نہیں ہوتا, التجا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں. پھر ایک شعر کہتے کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا, بس یہ ایک جملہ تھا. یہ ناز والے اور ہوتے ہیں, انداز والے اور ہوتے ہیں. اگلا جملہ میں نہیں کہتا, وہ ان کی اپنی شان ہے, جو مرضی ہے. بس آپ نے ایک شعر پڑھا کہ تیری بات کیوں کوئی پوچھے, بس اتنا کہنا تھا. بس بات پوچھنے والوں نے پوچھ لی. ہیں جی, وہ اعلی حضرت کتنا شعر و شاعری کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ وہاں شاعر ملا اور کہنے لگا حضرت میں نے ایک شعر لکھا ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ کیونکہ پہلے گنبد خضرا کے سامنے ایک کھجور کے درخت کھڑے رہتے تھے, تو اس نے کہا میں نے شعر لکھا ہے درخت کھڑے ہیں یوں حضرت والا کے سامنے, مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. آپ نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ. کہاں میرے محبوب کا روزہ اور کہاں یہ لیلا مجنوں کی داستان ہے؟ یہ تو مولانا بے ادبی ہے. اس نے کہا حضرت میری اصلاح فرما دے. فرمایا تم لکھو یوں کھڑے ہیں درخت کھڑے ہیں یوں حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے. قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے. اب قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے, بات بڑی دور. اعلی حضرت کا تصوف دیکھیں, سبحان اللہ. بہرحال پھر آتے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ. بس بات ختم, آخری بات ہے. حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ رہ جاتے ہیں. اس بات سے میرا نا مولی فیض احمد سے اختلاف ہے. میرے مرید جو لکھے ہیں نا دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت بھیجے. میں تو ان کو نہیں جانتا زیادہ, نہ ان کے بارے میں معلومات ہے. میرے مرید کے وہ مصنف ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, میں ان سے بارے میں اختلاف کروں گا. انہوں نے میرے منیر میں لکھا کہ میرے پیر میر علی شاہ تاجدار گورڑا جب جاتے نا حج پہ تو وادی ہمراہ میں ڈاکوؤں کے ڈر سے آپ نے سنت شاہ کی نہیں پڑھی. اب انہوں نے کہا ڈاکوؤں کے ڈر سے. اور میرا امام جو ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے جس کا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اس کو ٹھکرا دو. انہوں نے کہا ڈاکوؤں کے در سے. قرآن کہتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. توجہ نہیں فرمائی بھائی. میں یہ جملہ میرے منیر میں ہے لیکن اس کو میں اپنی طرف سے حذف ہی سمجھتا ہوں, مجھے یہ نظر نہیں آتا کیونکہ قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. توجہ ہے. تو کہا آپ نے ترک کر دی. میں نے کہا ڈر سے نہیں کی, کوئی حکمت تھی. حکمت کیا تھی کہ گورڈا شریف میں جہاں آپ نے قیام کیا نا تو وہاں پہ لوگ کہتے تھے یہ سید نہیں ہے. اس وقت تو ویسے جتنے سادات ہیں ایک دوسرے کو خود ہی پڑے ہوئے ہیں, کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں.
اور یہ ہر دور میں جو ہے نا جس نے بھی دین کا کام کیا ہے، آج تو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے لے وہ سید ہو بھی سی تو کہتے نہیں ہے. یہ ایک عجیب سی مصیبت ہمارے کھاتے میں آنی چاہیے اس دور کے اندر. تو گورڑا شریف میں یہ مشہور تھا، یہ سید نہیں ہے. جو گورڑے کے مقامی لوگ ہیں وہ آج بھی ان سے اس طرح محبت نہیں رکھتے جو دور والے، کیونکہ مکے کے مگر بدو ہی ہوا کرتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہاں سے بیٹھ کر پاؤں نہیں کرتے اور وہاں پڑے ہوئے وہ سین حرم میں پاؤں کر کے پڑے ہوتے ہیں، ان کو کیا قدر. بہرحال اب آپ نے اسی حکمت کے ساتھ کہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کے جو شجرے ہیں وہ تصدیق و مصدقہ کروائیں، یہ کرائیں وہ کرائیں، آپ نے سنتیں ترک کی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، فرمایا میرے مہرن، فرمایا میرے مہرن میری اولاد کو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے اگرچہ غیر موقدہ کیوں نہ ہوں. توجہ نہیں ہے آپ کی؟ تو پھر آپ اس بات کو کبھی بیٹھ کے گنگنایا بھی کرتے تھے. خود فرماتے تھے اللہ مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن اوے مٹھیاں گالیں الاؤ سجن جڑی وادی ہمراہ کریاں سن. یعنی اب محبوب کا دیدار ہوا، فرمایا میری اولاد کو، اب ایرا غیرہ نتو خیرہ کہے یہ سید نہیں ہے، محبوب فرما رہے میری اولاد کو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو جب یہاں پہ طوفان اٹھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو پھر ادھر سے بھی وہ آ جاتے ہیں بتانے کے لیے ہیں ہمارے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ میری اولاد کو نہیں چھوڑنی چاہیے. بس آپ مطمئن ہو کے فرمایا اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ گورڑے والے کہتے تھے ہم تمہیں تب گیلانی مانیں گے کہ جاؤ بغداد کے سجادہ نشین سے اپنے شجر تصدیق کرا کر. فرمایا اب گنبد خضرا کے مکین نے تصدیق کر دیا کہ ہم سید ہیں. عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی نسبتوں پر عمل پیرا ہونے کی، نسبتوں کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.